لایا حلال کے حرام، یہ خواہ مخواہ کی مصیبت ہے۔ چغتائی صاحب اس کو سن کر نا بالکل اپنے آپ کو ریلیکس کر لے کہ حرام جو کماتا اس کے لیے حرام ہے، اس میں اصرات نہیں کر جاتا حرام کہ اگر میری دعوت کرے تو میں کہوں اس نے یہ ہے یہ کوئی نہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے یہودیوں کی دعوت قبول کی، خیبر میں صاف آتا ہے کہ وہ جوئے کا شراب کا بھی کاروبار کرتے تھے، سود کا بھی کرتے، حضور کو علم تھا۔ ہمیں کیا اس سے کیوں کہاں سے لایا؟ ہم تو یہ دیکھیں کہ ہم تو نہیں چوری کر رہے، ڈاکہ نہیں ڈالتے، وہ انہوں نے اگر حرام کمایا تو ان کے لیے بھگتتے رہیں گے، مگر مدرسوں کو دیں، مسجدوں کو دیں، ان کو ثواب تو کیا ہونا، عذاب ہی ہوگا، کیونکہ وہ مال انہوں نے ناجائز، مگر ہمیں کوئی گناہ نہیں۔ یہ آپ بالکل راضی ہو جائیں، ورنہ دکاندار کا پہلے آپ وہاں جا کے کچا چٹا پڑے کہ یہ کہاں سے رقم لایا تھا، حلال تھی حرام، کس مصیبت میں آپ پھنسے؟ کوئی نہیں۔ آپ مطمئن ہو کہ کوئی اگر حرام کماتا ہے تو وہ اس کے لیے حرام ہے، اس کا جواب دے وہ ہے۔ دوسرے کو اگر وہ گفٹ دیتا ہے، دعوت کرتا ہے، کسی طریقہ سے خرید و فروخت کرتا ہے، اس کے لیے حرام نہیں کہ جراثیم آ رہا ہے اس میں۔ صحیح جی ہمارے بھائی انور جاوید صاحب نے ایک سوال بھیجا ہے جی کہ جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو اور آدمی کی مطلب یہ آ کے مسجد میں تحیت المسجد یا جمعے سے پہلے 2 رکعتوں کی ادائیگی کرنا چاہتا ہو تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اور ساتھ ہی انہوں نے پوچھا ہے کہ میں ایک مسجد کے اندر گیا تو عالم دین خطبہ دے رہے تھے تو میں نے 2 رکعتیں پڑھنی شروع کی تو خطبے کے دوران ہی انہوں نے مجھے بٹھا دیا کہ بیٹھ جائیں، خطبے میں نماز نہیں پڑھتے۔ ہاں، وہ میرے بھائی نے مروان کی سنت پر عمل کیا۔ ترمذی شریف میں یہی آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں گئے تو یہ گورنر تھا مدینہ میں اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے، تو حضرت ابو سعید نے 2 رکعتیں شروع کر دی، اس نے سپاہی بھیجے، وہ پکڑ پکڑ کر بٹھا رہے مگر یہ نہیں بیٹھے۔ بعد میں لوگوں نے کہا ابو سعید ہمیں تو نظر آتا تھا کہ وہ تو کوئی نقصان پہنچاتے، پر میں جو جیتا تھا کرتے رہتے، نئے لوگوں کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت چھوڑ دیتا۔ میرے سامنے حضور نے کہا تھا کہ جب کوئی مسجد میں آئے ایک واقعہ تھا نا، ایک شخص آیا وہ بیٹھ گیا، حضور نے کہا تم نے پڑھی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں پڑھی۔ آپ نے فرمایا اور پڑھ، اس میں تو بہانے بنا دیتے ہیں کہ وہ غریب تھا، حضور دکھانا چاہتے تھے، خواہ مخواہ کے اپرتے، مگر یہ صاف کلیئر حدیث ہے کہ اذا جاء احدکم المسجد والامام یخطب، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے اور امام خطبہ دے رہا تو نہ بیٹھے جب تک وہ 2 رکعتیں نہ پڑھے، اور پڑھے مختصر، لمبی نہ شروع کرے، صاف۔ اس کے بعد چونچڑا کی تو کوئی گنجائش نہیں، ضد کرتے رہے تو ہم اس پروگرام کے روح رواں، مربی اور سرپرست، مصنف، مدبر، محقق، سب کو ساتھ لے کر چلنے والے اور آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات دینے والی معروف علمی شخصیت مفتی مولانا محمد اسحاق مدذ اللہ علی کے شکر گزار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کے میزبان میاں طاہر کو کل تک کے لیے